جو پروسیس چل رہا ہے نیگوسیشنز کا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان بہت اہم پروسیس ہے، تو ہم گاہے بگاہے جو اس میں ممبرز ہیں ڈائریکٹلی انوالوڈ ان سے ہم بات کرتے رہیں گے. کل ہمارے ساتھ عمر ایوب صاحب تھے، آج سید نویر قمر صاحب ہیں، ممبر سی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر ممبر ہیں، فارمر منسٹر بھی ہیں، اینڈ ہی از پارٹ آف دا نیگوسیٹنگ ٹیم. بہت شکریہ نوید قمر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمر ایوب صاحب مطلب ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں کیا جواب آتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے، ابھی تک تو مثبت ہے، لیکن آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں؟ You are part of the negotiating team, yet one remove because you are not PMLA and you are not the government. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی تاریخ بڑی لمبی ہے سیاست میں، نیگوسیشنز میں. How are you seeing this? نسیم، بات ساری یہ ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں اور کیا پیس رکھ رہے ہیں اس ساری چیز کا. کل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے رائٹنگ میں ڈیمانڈس آئیں گی اور پھر گورنمنٹ اس کو لے کے جائے گی کنسیڈر کرنے کے لیے، لیکن کل وہ نہیں ہو سکا. واٹ ایور ریزنس دیر مائٹ بی. وہ کیا چاہ رہے تھے کہ شاہد خان صاحب کے ساتھ ایک اور زیادہ تفصیلی ملاقات ہو، اس کے بعد وہ فارمولیٹ کریں کہ وہ کیا ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے. اینی ویز واٹ ایور دا پوزیشن از، وہ انہوں نے اسٹیٹ کی، گورنمنٹ نے بھی ریسپونڈ کیا پازیٹیولی کہ ٹھیک ہے کچھ اور ٹائم لے لیتے ہیں. آپ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات چاہ رہے ہیں اور جس قسم کی ملاقات چاہ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ہو جائے تاکہ پھر آپ جب نیکسٹ ٹائم آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں تو وی ہیو اے مور کمپریہنسو سیٹ آف ڈیمانڈس. وربلی تو کافی ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، لیگلی بھی، ان کیمرہ بھی، لیکن جب تک رائٹنگ میں نہ ہو تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ باؤنڈریز کیا ہیں، کیا کیونکہ نیگوسیشنز ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ باؤنڈریز کیا ہیں تو پھر اس کے مطابق کرتے ہیں. آئی ایم آپٹیمسٹک کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور اچیو ہوگا. اب ظاہر ہے میکسیملسٹ پوزیشنز کسی کی بھی اچیو نہیں ہوں گی، لیکن کچھ ڈیمانڈس جو ہیں ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ تو ڈیفینیٹلی ان اے وے میرا خیال ہے کہ وداؤٹ پٹنگ اٹ آن دا ٹیبل، جیسے کچھ لوگوں کو ریلیف ملا ہے جو کنوکٹ ہو گئے تھے 9th میں والے کیس میں، وہ تھوڑا سا ایٹماسفیئر سیٹ کرتا ہے اس ساری چیز کے لیے. تو مطلب تھنگس آر اچیویبل اگر ہم اگین جیسے میں نے کہا ایکسٹریم پوزیشنس نہ لیں اور دیکھیں کہ آج کیا ملتا ہے، کل کیا ملتا ہے، اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اور کیا ملتا ہے. تو اس کے بعد ہی یہ انکریمنٹلی ہی چیزیں آئیں گی، آل ان ون گو یا آل اور نتھنگ گیم نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ 31 جنوری کی انہوں نے پی ٹی آئی نے ڈیڈ لائن لی اور 31 جنوری کو اب یہ سمجھے گا کہ 25 دن رہ گئے ہیں تقریباً. تو اس میں ٹائم اور ہاؤس فریکوینٹلی آپ لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے وہ تو بڑا اہم ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے ہفتے میں ایک میٹنگ، تو یہ نہیں کہ آپ 3 اور میٹنگز کریں اور آپ کہیں جی ختم ہو گئی نیگوسیشن، اچھا جی کچھ نہیں بنا، کچھ بنا، کچھ inconsequential ایڈوانس ہوئے. تو isn't time and frequency of meetings a factor or that you are considering? دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن سو کالڈ ڈالی گئی ہے، یہ آن دا ریکارڈ کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی نے ایون وربلی بھی یہ بات کہی ہے. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ضرور پی ٹی آئی نے ایک ڈیڈ لائن رکھی ہے کہ اٹ کی ناٹ بی اوپن اینڈیڈ فار ایور ٹائپ آف اے تھنگ، لیکن دس از ناٹ سم تھنگ. سیکنڈلی سیریس یہ ہو بھی نہیں سکتی نا کہ جب آپ کی کافی ساری ڈیمانڈس ہوں اور ہر ایک کا الگ الگ ایک ٹائم لائن ہو، تو یہ کیا آپ کہہ رہیں گے کہ سپوز سم آف دیئر ورکرز آر ٹو بی ریلیزڈ، کہیں گے کہ جی اگر 30 جنوری کو ریلیز ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر 3 فیبروری کو ہوئے تو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. از دیٹ the position they would take? No. So these deadlines are meaningless نا. جیسے میں نے کہا انکریمنٹل ہوگا.
یہ آل اور نتھنگ یہ نہیں ہے کہ آج ساری ڈیمانڈز آ گئی، ساری ایکسیپٹ ہو گئی یا ساری ریجیکٹ ہو گئی، سارے گھر چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا نا. تو These یہ things will take time. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ تو دس از ان دا نیچر آف پروسیس. لیکن آپ نے یہ ہاں بات اٹھائی ان کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں یہ بات آپ نے اٹھائی ان کے ساتھ ٹائم کی ڈیڈ لائن، یا آپ کہہ رہے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے سیریس ڈیڈ لائن. تو اگر انہوں نے ہی نہیں اٹھائی تو ہم اس بے کو شک، کیا ٹھیک ہے، بالکل جواب. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب یہ نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں، اب 2 راؤنڈز ہو گئے ہیں، تو آپ کو کوئی چیز پازیٹیولی حیران کی ہے ان کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اس کے رویے سے؟ اینی پلیزنٹ سرپرائز؟ آئی تھنک کل کی میٹنگ میں جو ایٹیٹیوڈ تھا، پچھلی میٹنگ میں بھی، لیکن اس میں کم لوگ تھے، اس میں پوری ٹیم تھی ان کی. I must say that I was surprised by the positiveness جو کہ اس سائڈ سے شو کی جا رہی ہے. مثلا And I hope the government responds positively also. کئی چیزیں جو کہ پبلکلی ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. For example, COD for example, let me give that example. مجھے لگا کہ جو پی ٹی آئی لینگویج یوز کر رہی ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی 1 یا 2 جو بھی کہہ لیں اس کی لائنز پہ ہے. تو that is something that we have been demanding also کہ بھئی it's time to go beyond جو بی بی کا اور میاں صاحب کا معاہدہ ہوا تھا. اب بہت ٹائم پاس ہو گیا ہے، کچھ امپلیمنٹیشنز بھی کافی ساری ہو گئی ہیں. تو we have to look back at where we are today. تو اس میں تو everybody would be on board on that نا، کہ اس قسم کی چیزوں پہ ہم آگے یہ beyond just the immediate issue of کہ جی وہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا سب کو ریلیز کر دیں. You have to go institutionally also. لیکن یہ جو 2 ڈیمانڈز ہیں وہ ان کے لیے تو بڑی کریٹیکل ہیں. آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لیں کانٹیکس کو، سیاق و سباق کو، تو COD 2 تو بہت دن سے ہم میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، بٹ دیٹ از امپورٹنٹ. لیکن جو ان کے لیے کریٹیکل ہے وہ 2 ڈیمانڈز ہیں. نہیں دیکھیں، اگین نظیم، پبلک پوزیشن الگ ہوتی ہے اور جو آپ نیگوشیٹنگ پوزیشنز لیتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. I don't want to offend them by saying کہ جی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، all of those things are important, all of those things are on the table. ہر چیز ڈسکس ہوگی. I don't think کہ ایک کی وجہ سے دوسری ابینڈن ہو رہی ہے. لیکن مطلب جو سرپرائز والی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ the thinking goes beyond today, جو کہ میرا خیال ہے کہ ملک کے لیے بھی اچھا. اچھا، پی ٹی آئی کی جو تھنکنگ ہے اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ 2 ڈیمانڈز. آپ کہہ رہے ہیں the positions that were taken yesterday, they included this but also went beyond. also went beyond. ٹھیک ہے. اور فائنلی یہ بتائیے گا، آپ نے یہ کہا شروع میں کہ ان کی ایک پازیٹیو اپروچ تھی اور امید ہے کہ حکومت بھی پازیٹیو ہوگی. تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں بحیثیت ایک حکومت کے ایلائی کے کہ کیا کچھ ایسے ایشوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے the government can be positive؟ نہیں، وہ تو گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو تو کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا. اٹ کین ناٹ بی کہ جی آپ جو بھی ملے گا وہ ادھر سے ملے گا. جب گیو اینڈ ٹیک کے آپ فریم آف مائنڈ میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بھی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. ان سائڈ سے بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ بھی اپنی جو ہائی گراؤنڈ ہے اس سے اتر کے آئیں تاکہ اچیویبل ہو. ٹھیک. اور آپ نے یہ بات حکومت پر یہ واضح کی ہے بحیثیت این ایلائی آف دا گورنمنٹ کہ یہ ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے، سکسیسفل پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کچھ دینے کے قائل ہوں. تو کیا لگتا ہے آپ کو ہے یہ کہا بھی اور کہا بھی جائے گا اور کہتے رہیں گے till we are able to get to some point. You are able to get to some point. Thank you so much قمر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں.